لیے ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ 5 منٹ فائرنگ ہونی ہے تو اس کے بعد وہاں بندہ نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں صبر صبر صبر. لیٹس ابھی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. بڑی لمبی رات گزری ہے اور کچھ گھنٹے پہلے ہی میں نے اپڈیٹ آپ کو دی، مگر اس صبح 26 نومبر کی صبح احتجاج کا ان ارنسٹ تیسرا دن، اور محسن نقوی صاحب کی دھمکیوں نے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر دیا ہے. تقریباً 20 نوجوان بہت بری طریقے سے انجر ہوئے ہیں. میں آپ کو کوئی ایڈیٹڈ ویڈیوز بھی دکھا دیتا ہوں کہ کیا مناظر تھے. ان کے بیسکلی ٹانگوں پہ گولیاں لگیں، ایک بندے کے تو جسم میں گولی لگی، وہ بالکل ہی پھڑپھڑا رہا تھا، کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طریقے سے شاید بچا بھی ہے کہ نہیں بچا. بٹ محسن نقوی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آیا اور اسی وقت یہ فائرنگ اور شیلنگ شروع ہوتی گئی. تو بیسکلی یہ ایک ڈیفیٹڈ یا ناکام یا بالکل ہی ذلیل ہوئی ہوئی ایک قیادت جس کے پاس کوئی مورل اتھارٹی اب نہیں بچی. مورل اتھارٹی تو خیر پہلے ہی نہیں تھی. 8 فروری کا جو الیکشن چوری کیا انہوں نے، مینڈیٹ چوری کی، اس کے بعد یہ زور زبردستی جبر، آئین کی توہین، 26ویں آئینی ترمیم، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے یہ اپنی حکومت اپنا نظام چلانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ہر فرنٹس کے اوپر یہ فیل ہو چکے ہیں. IMF سے انہوں نے $7 ارب کا قرضہ تو منظور کرا لیا، مگر اس کی شرائط کو میٹ کرنے میں بالکل یہ ناکام رہے ہیں. انفیکٹ صرف میرے خیال سے KP پروونس ہے جس نے ایک سرپلس دکھایا تھا. پھر پنجاب کے اندر جو اتنا بڑا ڈیفیسٹ تھا اس کو بھی انہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے ادھر کا ادھر کر کے کرنے کی کوشش کی. ان کے پاس کوئی بھی اب فورن ذرائع نہیں رہے جو ان کو رول اوور کریں یا پیسے دیں. تو بیسکلی ان کی مدد کے لیے اب آئے ہیں بیلاروشین. ہنسنا نہیں چاہیے یہ ایسے موقعوں کے اوپر، مگر بڑی خطرناک سچویشن ہے. بیلاروشین پریزیڈنٹ لوکاشینکو کو انہوں نے امپورٹ کیا ہے، جو صرف جن کے ملک کے میرے خیال سے رشیا کے ساتھ یا نارتھ کوریا کے ساتھ تعلقات موجود ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے اوپر امریکہ کا کیا رد عمل ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں پارا چنار کے اندر آپ کے پاس تقریباً 40-50 لوگ شہید ہوئے کچھ دن پہلے، اور ان کے اوپر جنہوں نے فائرنگ کی تھی ان کا کچھ نہیں پتا. اور وہاں پہ سچویشن اب کرم کے اندر بھی ہم نے دیکھا کمیونل کلیشز شروع ہو گئے اور ٹٹ فار ٹیٹ وہاں پہ چل رہے ہیں، بچے بھی شہید کیے گئے. بہت بری سچویشن تھی. اس کے بعد اگر یہی حکومت اپنے لوگوں کے اوپر فائرنگ کر رہی ہے، ان کو انجر کرا رہی ہے، تو آپ ان کا مائنڈ سیٹ کدھر یہ کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، تو امریکہ کے اندر پریس کانفرنس میں میتھیو ملر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہے، ایک اور منافق آدمی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ پاکستان میں وائلنس بھی ہو رہا ہے اور اب یہ سچویشن ہوئی ہے، ڈیمونسٹریشن چل رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ان کو بھی سنتے ہیں. Suicide bombings, sectarian clashes, political chaos, and right now thousands of Pakistani people protesting and clashing with the police force, demanding the release of their political leader. What are your thoughts when you see such kind of country like Pakistan going through such turmoil? Right. So in Pakistan and around the world, we support freedom of expression, peaceful assembly, and association. We call on protesters to demonstrate peacefully and refrain from violence. And at the same time, we call on Pakistani authorities to respect human rights and fundamental freedoms and to ensure respect for Pakistan's laws and constitution as they work to maintain law and order. یہ پچھلے 1 سال سے زیادہ یہ بندہ فلسطین کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے. اس سے پہلے یہ پاکستان کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے. ہر کسی نے سے جب سوال پوچھے پاکستانیوں نے اوروں نے کہ جی پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں عمران خان، تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ان کا انٹرنل میٹر ہے، ان کا انٹرنل میٹر ہے، ان کا انٹرنل میٹر ہے. جو بربریت پاکستان میں کر رہا ہے بندہ عاصم منیر اور محسن نقوی، وہ تو امریکن سپورٹ کے بغیر ایک پر نہیں مار سکتے. تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا بیسکلی اس وقت انٹرنل میٹر نہیں ہوتا، مگر اس وقت انٹرنل میٹر ہو جاتا ہے. تو بہت ہی ایک عجیب سی سچویشن امریکہ نے بھی کریٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ بائیڈن صاحب جاتے جاتے یاد رکھیں اسرائیل کو انہوں نے کارٹ بلانچ دے دیا ہے کہ ہاں بھائی جو کرنا ہے کرو. یوکرین کو انہوں نے الاؤ کر دیا کہ لانگ رینج میسائل بھی یوز کرو. اب رشیا اپنے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل یوز کر رہا ہے یوکرین کے اوپر
اور وہ تو نیوکلیئر آرم بھی ہو سکتے ہیں، ایک صرف ٹپی چینج کرنی ہے نا رشیا نے. تو یہ نیوکلیئر وار کے کس کے اوپر بائیڈن ایڈمنسٹریشن ایک طرف خانہ جنگی یہ ایک نیوکلیئر جنگ پش کر رہی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف اگر خانہ جنگی کی طرف پاکستان دھکیلا جا رہا ہے تو جو خانہ جنگی کے یہ کی سچویشن جو پیدا کی گئی ہے اس کے اندر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے اور ان کے ایمبیسڈر اور یو ایس ایمبیسی ایمبیسڈر بلوم نے ایک بالکل ہی بلائنڈ آئے اپنائی ہوئی تھی پچھلے 3.5-4 سال سے جو کچھ ہو رہا تھا اس ملک کے اندر. 3.5-4 سال تو خیر ان کو آئے ہوئے مگر افغان وڈرال کے بعد اکتوبر 2021 کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی، یا انفیکٹ مئی 2021 سے جب پہلی ملاقاتیں ہوئی چارج ڈے افیئرس کی جنرل باجوہ سے مئی 2021 کے اندر، اور پھر وڈرال کی طرف بڑھے، اگست کے اندر وڈرال ہوئی، اگست 31 کو پھر ایبسلوٹلی ناٹ اور یہ سب چیزیں ہوئی، اور پھر رشیا کی ٹرپ ہوئی یوکرین کو. تو باجوہ صاحب کا جو یہ پلان تھا اور باجوہ کا اور فیض حمید کا جو 2019 سے ایکچولی چل رہا تھا مائنڈ یو، مگر اسی کنڈیوسو انوائرمنٹ جب آئی پینڈیمک کے بعد، جب ٹرمپ کو پہلی بار شکست ہوئی اور بائیڈن صاحب آئے، اور بائیڈن صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے کوئی رابطہ نہیں رکھا ڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے. وہ ڈائریکٹلی قمر جاوید باجوہ جو جنرل پاکستان آرمی چیف تھے ان سے ان کے تعلقات اور روابط جاری تھے، مگر دوسری طرف انہوں نے عمران خان کو بالکل کٹ آف کیا. اور پھر جو زیادتی ہوئی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، پاکستان کی سوسائٹی کے ساتھ، پاکستان کی عدلیہ اور قانون کے ساتھ، اس کے اوپر کمپلیٹلی انہوں نے بلائنڈ آئے اپنائی اور کہا کہ جی ان کا انٹرنل میٹر ہے. اب جاتے جاتے ان کے اوپر پریشر تو بہت پڑا ہے obviously ان کی اپنی کنسٹیچوئنسی سے، اور ان کے اپنے کانگریسمنز نے ان کو جو لیٹرز لکھے ہیں، اور جو پاکستانی امریکن کمیونٹی نے دونوں انگیج کیا ہے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کانگریسمین اور ویمن کو. تو اس کے بعد بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بھی تھوڑے جو چلن ہیں جنہیں کہتے ہیں ان میں ایک تبدیلی ہم نے دیکھی ہے. لیکن یہ لانگ ٹرم تبدیلی obviously اب ٹرمپ صاحب آئیں گے جنوری 20 کو، ایک وہ بھی خدشہ ہے پاکستان کے اندر کہ آگے آ گئے تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اور ان کو ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کی جو حرکتیں ہیں پاکستانیوں کی وہ ایسی ہیں کہ آپ یعنی آپ یو کانٹ امیجن کہ کوئی سینسیبل کامن سینسیکل ریئلسٹک حقیقت میں جو بندہ بنیاد رکھتا ہو یا اپنے آپ کو پاتا ہو وہ ایسی چیزیں ایسی باتیں کر سکتا ہے. 5 منٹ کے اندر ہم یہ کر دیں گے، او یہ تو ایک ایس ایچ او کی مہار ہے. کیا کیا ہو گیا ہے، کتنے بڑے بڑے سیکیورٹی لیپسز ہو گئے ہیں اس بندے کے انڈر، اور یہ ابھی تک ایسی باتیں کر رہا ہے. اور نہ صرف یہ باتیں کر رہا ہے، ابھی تک یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، بالکل نہتے، کوئی ان کے پاس ویپنز نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. ٹیئر گیس شیلنگ کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اریسٹ کا وہ سامنا کر رہے ہیں، بربریت کا وہ سامنا کر رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ لوگ ڈٹے ہیں یار کہ ہم نے جاری رکھنا ہے اپنی مہم کو پرامن طریقے سے. اب اس پرامن طریقے کو کب تک مینٹین کیا جا سکتا ہے ایسی سچویشن میں، کیونکہ میرے خیال سے جو اپوزنگ فورس ہے وہ بیرکس میں نہیں جانے کے لیے تیار، وہ چاہتے ہیں گولیاں چلیں. تو انہوں نے اگر گولیاں ہی چلانی ہے تو پھر آپ ایک ایسی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو گھر، یہ اگر آپ سمجھتے ہیں جناح ہاؤس جو کور کمانڈر ریزیڈنس ہے لاہور کا وہ سانحہ تھا، تو آپ یہ حرکتیں کر کے ایک بہت بڑا اپنے اوپر ایک سونامی تو آپ کے اوپر آ گئی ہے، مگر ایک اس ملک کے ساتھ اب زیادتی اب اس لیول کی ہو کہ پھر تو چیزیں ٹوٹنے پہ آ سکتی ہیں. خیر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ بتائیں کامنٹ سیکشن کے اندر. اینڈ ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار تک اللہ حافظ.